یہ دیکھیں یہاں پر جہاں آپ کھڑے ہیں یہ احد کا میدان ہے، یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی فضیلت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے، اس کو جنت میں منتقل کیا جائے گا۔ اور یہ مسجد یہ احد کی مسجد کہلاتی ہے، اور مسجد علی بھی اس کا نام ہے، اس لیے کہ یہاں حضرت رسول خدا اور حضرت علی نے نماز پڑھی، تو یہاں پر جو ہے اس کی مسجد کی بھی اہمیت ہے۔ لیکن یہ پورا میدان احد کا میدان کہلاتا ہے۔ جب رسول اللہ یہاں پر تشریف لائے، اس طرف سے آئے مدینے سے بھی جیسے آپ آئے ہیں، اور کفار کا لشکر ادھر سے آیا تھا، آپ نے اپنے لشکر کو یہاں پر ترتیب دیا، اور لشکر میں سے 50 تیر انداز اس پہاڑ کے اوپر ایک درہ تھا اس کے اوپر لگایا تھا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے، مسلمانوں کے لشکر کی کوئی بھی کیفیت ہو تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا عبداللہ ابن عمیر یا زبیر کے اس پر ان کا نام تھا، جن کو اس کا لشکر کا سردار بنایا تھا 50 تیر اندازوں کا۔ اس کے بعد میں یہاں جنگ ہوئی، پہلے ہی حملہ جو ہوا اس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، کفار کا لشکر بھاگ گیا۔ جب وہ مال غنیمت چھوڑ کے بھاگے تو اس کو لوٹنے کے لیے جب مسلمان لگے تو انہوں نے جو 50 تیر انداز تھے، انہوں نے جب دیکھا مال غنیمت لوٹ رہا ہے تو انہوں نے بھی درہ چھوڑنا شروع کر دیا، چھوڑ کے بھاگ گیا لوٹنے کے لیے۔ کافی لوگ جو ہے اس میں آ گئے، صرف 8 افراد یا 12 افراد وہاں بچے۔ جب خالد ابن ولید جو ملعون تھا اس نے ادھر سے پھر دوبارہ حملہ کیا۔ جب حملہ ادھر سے ہوا تو مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور اس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، رسول اللہ بھی اس میں زخمی ہوئے، اور لوگ بھاگ گئے۔ کچھ اس کے لشکر کی کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ لشکر کا تقسیم ہو گیا، لشکر 3 حصوں میں۔ ایک حصہ تو وہ تھا کہ جو شہید ہو گیا، ایک حصہ وہ تھا کہ جو بھاگ گیا، ایک حصہ جنگ کرنے والا جو مختصر سا، جس میں مولا کائنات کی ذات جو تھی وہ زیادہ اہمیت تھی، اور جناب حمزہ کی بھی اس میں شہادت ہوئی۔ جو صحابہ تھے اس میں سب سے زیادہ اہم شخصیت جناب حمزہ، جو رسول اللہ کے چچا، جن کے لیے رسول اللہ نے بہت سے ارشادات فرمائے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جو میری زیارت کے لیے آئے وہ میرے چچا کی اگر زیارت نہ کرے تو گویا اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ لہٰذا اسی مقام پر جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، اور یہیں پر جناب حمزہ کے اعضائے جسم کو ہندا نے کٹوایا اور اس کو ہار بنا کر کے اپنے گلے میں پہنا، کلیجہ چبانے کی کوشش کی، لیکن اس کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ وہ نہیں چبا سکی۔ اسی مقام پر کہیں وہ ہوا واقعہ پورا، جہاں پر بھی ہوا، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ پہلے شہداء کی قبور یہیں پر تھیں، اسی مقام پر، لیکن پھر کسی زمانے میں جناب حمزہ نے حاکم وقت کو خواب میں بتایا کہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا، یہاں سے منتقل کیا جائے، لہٰذا پھر یہاں سے ادھر منتقل کیا گیا۔ ابھی جو موجودہ قبریں ہیں وہ باؤنڈری بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہیں، وہاں جا کر کے ہم زیارت پڑھیں گے۔ یہ پہاڑ جس کے اوپر تیر انداز لگائے گئے تھے، اس کے علاوہ دوسرا پہاڑ ادھر ہے، دیکھیں وہ سامنے ایک درہ سا ایسے بیچ میں، یہ یہاں پر ہے، ایک تھوڑی سی جگہ ہے جیسے ایک آدمی کو لٹایا جا سکتا ہے جہاں، تو وہاں کے لیے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کو زخمی حالت میں مولا کائنات نے وہاں لے جا کر کے لٹا دیا تھا، ان کو سیف کر کے پھر وہاں سے آپ آئے اور جنگ کی۔ آپ کی چونکہ حضرت علی کی یہاں پر تلوار بھی جنگ کرتے کرتے ٹوٹ گئی تھی، لہٰذا آپ کے لیے ذوالفقار یہیں اسی مقام پر نازل ہوئی۔ ذوالفقار نازل ہونے کا بھی مقام ایک ہے، لیکن ادھر جانے نہیں دیتے، وہ درہ جہاں پر لٹایا وہاں بھی جانا منع ہے، وہاں جانے کے لیے جو ہے وہ متوع پکڑ لیتے ہیں یہاں کے، اس لیے وہاں نہیں جاتے، لہٰذا ذوالفقار بھی یہاں پر نازل ہوئی، اور یہاں پر ابھی ہم جا کر کے جناب حمزہ کی زیارت کریں گے۔ چونکہ یہاں پر یہ منع ہے، سختی زیادہ کرتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں وہ، ہمیں ایک سائیڈ میں کھڑے ہو کر کے زیارت پڑھیں گے۔ اگر کوئی آ جائے گا تو آپ ذرا خیال رکھنا، وہ جو لال سا رومال اوڑے رکھتے ہیں ان کا خیال رکھنا، اگر وہ آئے تو ذرا سا اپنا آواز کو آہستہ رکھیں، وہاں پر چل کر کے بھی زیارت پڑھیں گے۔